اس دنیا میں جس طرح انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، ان کی قسمت ہوتی ہے، دنیا میں بسنے والے کسی انسان کا نصیب اور اس کی قسمت بہت بلند ہوتی ہے، بہت اونچا اس کا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس پوری زمین پر زمین کے بعض حصوں کا نصیب بہت بلند اور بہت اونچا ہے، اور زمین کے جس حصے کا نصیب، اس کا مقام مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند اور اونچا ہو، اس زمین کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی تعمیر کو مقدر فرما دیتا ہے۔ جتنی بھی مسجدیں دنیا میں ہیں، چاہے وہ حرم شریف ہو، مسجد نبوی ہو، مسجد اقصی ہو، یا دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مساجد آباد ہیں، تعمیر کی گئی ہیں، یہ تمام زمین کے وہ حصے ہیں جو اللہ کی نظر میں محبوب اور پیارے ہیں۔ اللہ کی نظر میں ان جگہوں کا، زمین کے ان حصوں کا مقام بہت بلند ہے، ان کا نصیب بہت اونچا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ زمین کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا خیر البقاع مساجدہا، سب سے بہترین اور عمدہ جگہ زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر یعنی مسجد، یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اور اسی طرح پوچھا کہ یہ بتائیے کہ زمین پر سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا شر البقاع اسواقھا، سب سے بری جگہ، بدترین جگہ وہ زمین پر بازار، مارکیٹ ہے۔ یہ سب سے بیکار، سب سے بری جگہ ہے۔ ظاہر ہے یہاں پر دنیا کا ہر کام ہوتا ہے، مارکیٹ میں، بازاروں میں، جھوٹ، لوٹ کھسوٹ اور دھوکہ اور تمام برائیاں وہ سب مارکیٹوں ہی میں ہوتی ہیں، اور تمام اچھائیاں، خیر کے کام، بھلائی کے کام وہ مسجدوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کو سب سے بہترین جگہ کہا گیا۔ مسجد عربی زبان کا لفظ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ۔ نماز میں سب سے اہم حصہ سجدہ ہے، لہذا اس نسبت سے سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا گیا۔ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ پوری اسلامی تعلیم اور پورے اسلامی نظام کو چلانے کا ایک مرکز ہے۔ یہ تو ہمارے زمانے میں بدقسمتی ہماری کہ ہم نے مسجدوں کو صرف اور صرف چند رکعت نماز پڑھنے کے لیے ہی ان کو سمجھ لیا، اور باقی جو اسلامی کام ہے، دینی خدمات ہیں، ان تمام سے ہم نے مسجدوں کو محروم کر دیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کا مطلب اسلامک سینٹر، ایک اسلامی مرکز جہاں سے اسلامی تعلیم و تربیت اور لوگوں کی بھلائی اور ان کی خیر اور اچھائی کے لیے جو بھی تدابیر اختیار کی جا سکتی تھیں، جو راستے اپنائے جا سکتے تھے، جو منصوبے جن پر عمل کیا جا سکتا تھا، وہ سب مسجد میں بیٹھ کر ہی طے ہوا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یقین رکھتے ہوں، اور اللہ کے سوا انہیں کسی کا کوئی خوف نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہ ہو، دلوں میں ایمان ہو، اللہ کے سامنے کل قیامت میں جواب دینے کا احساس ہو۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ ایمان جو اللہ پر رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، نماز جیسی اہم عبادت
بدنی عبادت جسمانی عبادت وہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ یعنی اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے اور اس کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ان کا شعار ان کا پہچان ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف ان کے دل و دماغ میں نہیں ہوتا۔ یہ جن لوگوں میں صفات اور یہ خوبیاں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مسجدوں کی تعمیر تو یہی لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اصل ہدایت والے ہیں، اصل صحیح راستے پر یہی لوگ ہیں۔ مساجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تعمیر ہے مسجد کی ظاہری تعمیر کہ کوئی جگہ منتخب کی اور اس کی قیمت ادا کی یا کسی نے وقف کر دی، اور پھر اس کے بعد اس جگہ کی پیمائش اور اس کی باؤنڈری اور اس میں ایک ظاہری تعمیر، اس میں ایک عمارت بنا کے کھڑی کر دی، اس میں محراب بن گئی، منبر بن گیا، اور اس کا منارہ تیار ہو گیا، اس کا گیٹ تیار ہو گیا، وضو خانہ، یہ ساری جو ظاہری چمک دمک ہے یہ ایک ظاہری تعمیر ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے جو اندرونی تعمیر ہے، روحانی تعمیر ہے، وہ ہے مسجد کا اصل مقصد، کہ مسجد کو قرآن نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، لہذا ان مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، ان مسجدوں سے جڑ جاؤ، ان مسجدوں میں نمازیں ادا کرو، ان مسجدوں میں قرآن کی تلاوت کرو، ان مسجدوں میں ذکر و اذکار کے حلقے لگاؤ، ان مسجدوں میں دین سیکھو، دوسروں کو دیندار بنانے کی فکر کرو، ان مسجدوں کے اندر امت کی رہنمائی کے لیے منصوبے تجاویز تیار کرو، ان پر کیسے عمل ہونا ہے ان مسجدوں سے تیار کرو۔ یہ ہے مسجد کا پورا مقصد جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ مسجد کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا پاک صاف رکھو، اور مسجد کو باطنی طور پر بھی بھرپور آباد رکھو۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی لا اہم باہل الارض عذابا، کہ جب میں اہل زمین روئے زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے کسی خطے کسی علاقے کے لوگوں پر جب میں عذاب کا ارادہ کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں فلاں جگہ فلاں زمین کے فلاں خطے پر اس علاقے کے لوگوں کو میں عذاب دوں، ان کی نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کی پکڑ کروں۔ اس کے بعد فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فَإِذَا نَظَرْتُ، جب میں دیکھتا ہوں إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي، میں دیکھتا ہوں کہ اس علاقے میں میرے گھروں کو آباد کرنے والے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، جب میں زمین کے لوگوں میں سے کسی علاقے کے لوگوں پر عذاب کا فیصلہ کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، اور پھر میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ فلاں جدھر زمین کے بسنے والے جن لوگوں پر عذاب کا ارادہ کیا ہے وہاں تو کچھ مسجدوں کو، میرے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح میں دیکھتا ہوں والمتحابین فیہ، کہ اس علاقے میں تو میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے پائے جاتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے والے ان جگہوں پر پائے جاتے ہیں، تو صرفت عنہم، میں اپنا عذاب ان سے ہٹا لیتا ہوں، جیسا کہ مشہور جملہ ہے، ہمارے تبلیغ والے بھائی اکثر کہا کرتے ہیں کہ جب آسمان سے کوئی بلا اور آفت نازل ہوتی ہے تو مسجدوں کے آباد کرنے والے لوگوں سے وہ بلا اور آزمائش ہٹا لی جاتی ہے۔ وہ اصلاً اسی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے کہ عذاب دیا جائے، لیکن چونکہ اس خطے کے لوگ مسجد کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، ظاہری تعمیر کی فکر کرتے ہیں، باطنی اور اندرونی انٹرنل اس کے معاملات کو صحیح چست اور درست رکھنے کی فکر کرتے ہیں، آپس میں لوگوں میں محبت اور اتفاق اس علاقے میں پایا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے لیے راتوں کو اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے بیدار ہو کر اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جب میں یہ سب چیزیں دیکھتا ہوں، اللہ کہتا ہے فَصَرَفْتُ عَنْهُمْ، میں ان سے اپنے عذاب کے فیصلے کو ٹال دیتا ہوں، پھر ان پر میں عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ مساجد کی اہمیت ہے۔
اس کے بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں ایک فضا چلی ہوئی ہے، ایک ہوا اور ایک طوفان ہے جو اس وقت چلا ہوا ہے کہ گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑنا اور پرانی باتوں کو، جھوٹی سچی باتیں اور افواہیں پھیلا کر تمام مسجدوں کے تعلق سے کہ جس کو دیکھو کہ یہ اس کے نیچے مندر ہے، اب اس کے نیچے مندر ہے، جیسا لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کچھ تھا ہی نہیں اس کے علاوہ، تمام کو توڑ تاڑ کے مسجدیں ہی تعمیر کر دی گئیں، اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ عجیب، پورے ملک کو ایک ایسے نظام میں جگڑ دیا گیا اور پورے ملک کو بالکل لگتا ہے کہ بربادی اور تباہی کے راستے پر پورے ملک کو لے جانے کے لیے چند فرقہ پرست طاقتیں، جن کو حکومت کا بھرپور سپورٹ ہے، وہ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس مسجد کے تعلق سے وہ دعویٰ کر دیتے ہیں، اور بڑی جلد بازی میں عدالتیں بھی اتنی جلد بازی دکھاتی ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی پٹیشن دائر کی گئی اور بس 1 گھنٹے میں سنوائی ہوئی، اگلے گھنٹے میں سروے کر دیا گیا اور اس کے بعد فوراً ہنگامہ، اور اس کے بعد میڈیا ٹرائل کرا کے پورے ملک میں ایک آگ سی لگا دی گئی، اور پورے جو 2 سماج جو برسہا برس سے ہندوستان میں، جو 2 سماج ہندو مسلم جو سال ہا سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نظر آئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت، امن و امان کے ساتھ جن کی زندگیاں گزر رہی ہیں، اس سماج کے تانے بانے کو توڑنے کی جو یہ فرقہ پرست طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور حکومت کی پشت پناہی ان کو بھرپور حاصل ہے۔ ابھی سنبل کی جو صورتحال ہے، اسی طریقے سے جامع مسجد دلی اور بدایوں میں، اور اب اجمیر کی درگاہ، اور تمام جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے اور جہاں جہاں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہاں کا بھائی چارہ بڑا مضبوط ہے اور یہاں سے کچھ سیاسی طور پر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، بس وہیں پر ایک اپیل کی اور اس کے بعد فوراً عدالت سے اس کا سروے کا آرڈر لے لیا گیا اور پھر اس کے بعد ہنگامہ۔ جبکہ 1991 میں قانون بن چکا ہے، یہ قانون ہے کہ سن 1947 ملک کی جب آزادی ہوئی، سن 1947 میں جو جس دھرم، جس مذہب کے ماننے والوں کی جو عبادت گاہ، ان کا پوجا استھل جس جگہ جس حالت میں ہے سن 47 کو، وہ آئندہ بھی اسی حال میں رہے گا، اس سے کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ یہ ایکٹ پاس ہوا 1991، اور اسی ایکٹ کا سیکشن نمبر 3 اس میں صاف لکھا گیا کہ کسی طریقے کی بھی جزوی یا کلی کسی طریقے کی چھیڑ چھاڑ ان عبادت گاہوں سے، چاہے جس دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کی ہوں، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی اپیل، کوئی کیس بھی اگر دائر کیا جائے تو وہ بھی سنوائی کے لائق نہیں ہوگا، اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ یہ قانون پاس کیا گیا۔ اس قانون کا مقصد یہی تھا، اس زمانے کے جو وزیر داخلہ تھے، ہوم منسٹر تھے، انہوں نے لوک سبھا میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کی اور صاف کہا کہ اس قانون کو بنا کر اب ہم اپنے ملک کے مستقبل کو روشن دیکھتے ہیں، ہم ہندو مسلم بھائی چارے اور اتفاق اور اتحاد کی فضا کو ہموار دیکھتے ہیں۔ اس قانون کے نتیجے میں اب سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ 1947 میں جس جگہ جس عبادت گھر کی جو حیثیت تھی اب وہی رہے گی، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ گویا اس زمانے کے لوگوں نے یہ سوچا، یہ طے کیا کہ ملک کو اس ہندو مسلم کے اختلاف میں نہ بانٹا جائے، اس مندر و مسجد کے اختلاف میں نہ بانٹ کر ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسرے بہت سے مسائل ہیں، دوسرے بہت سے ایشوز ہیں کام کرنے کے لیے، ملک کی تعمیر اور ترقی پر توجہ دی جائے، نہ کہ ان گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑ کر اور ملک کو بربادی کے راستے پر جھونک دیا جائے۔ لیکن بہرحال ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، اور ایمان والوں کو خاص طور پر قرآن کریم میں یہ بات بتا دی گئی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے ایمان والو یہ سمجھ لو کہ تمہیں تمہاری جان کے تعلق سے، تمہارے مال کے تعلق سے سخت قسم کی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، تمہیں پریشان کیا جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا، مصیبتوں اور آزمائشوں کے پہاڑ تمہارے اوپر، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کا لفظ ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی طرف سے اور اسی طریقے سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ان مشرکین اور ان بت پرستوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف سے تمہیں ایسی باتیں سننی پڑیں گی جن باتوں کو سن کر تمہارا دل ٹوٹے گا، دل چھلنی ہو جائے گا اور دل زخمی ہوگا، بڑی تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سب تو ہوگا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اے ایمان والو تمہیں صبر کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرنا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنی تعلیم پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین سے دستبردار نہیں ہونا ہے، اپنے دین کے کسی بھی حصے سے چھوٹے حکم اور اس کے کسی بھی جزیے سے ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ اپنے ذہنوں میں پیدا نہیں کرنا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ حالات ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ایک وقت آیا کہ لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھ دیے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو صاف کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو اصل شکل دے دی گئی، ایک وقت آیا کہ 6 دسمبر 1992 کو کچھ گنڈوں نے مسجد بابری مسجد کو توڑ دیا اور اس کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہاں پر ایک بت خانہ اب بنا دیا گیا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ تو وہ بھی بدلا جائے گا۔ یہ تو وقت کی بات ہے، کبھی اونٹ اس کروٹ بیٹھتا ہے، کبھی اونٹ اس کروٹ بیٹھتا ہے، کبھی مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور ایک بات میں خاص طور پر عرض کروں آپ تمام لوگوں سے، ہم لوگوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے واقعات سماج میں ہوتے ہیں، ہم فوراً انگلی اٹھاتے ہیں اور ایک لفظ زبان سے بولتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے مولانا کیا کر رہے ہیں۔ اتنی موٹی بات نہیں جانتے کہ کون سا مسئلہ ہمارا سیاسی ہے اور کون سا مسئلہ ہمارا مذہبی ہے۔ مذہبی معاملات کو دیکھنے کے لیے علماء کرام ہیں اور سیاسی معاملات کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، بات مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو، ان کی فرما برداری کرو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، جو قائد ہیں تمہارے، ان کی بات مانو۔ الامر کا لفظ قرآن نے یہاں پر بولا ہے، الامر کا مطلب ایک معاملہ ہوتا ہے دینی، الامر الدینی والامر السیاسی، ایک معاملہ ہے دینی مذہبی معاملات میں علماء کرام کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، اور جو سیاسی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، ان میں ان سیاسی لیڈران جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، سپورٹ جن کو کیا ہے، ان سے سوال کرو۔ سوال تو ہو اکھلیش یادو سے، سوال تو ہو مایاوتی جی سے، سوال تو ہو ان لیڈروں سے جن کے لیے نعرے بازی کی گئی ہے، جن کے زندہ باد کے نعرے لگائے گئے ہیں، اور جن مسلم ایم پی ایم ایل ایز کو جتا کر ویدھان سبھا اور پارلیمنٹ میں بھیجا گیا ہے۔ سوال تو ان پہ داغا جائے کہ تم کہاں ہو؟ سنبھل میں جو ننگا ناچ ہوا تم کہاں تھے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ اکھلیش یادو کھٹکھٹائیں، چونکہ ان کو مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے، سپورٹ ان کو کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کانگریس پارٹی کے جو امیدوار، جو وہاں کے ذمہ دار ایم پی ہیں یا جو ایم ایل اے ہیں، پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ووٹوں سے ان کو سیٹیں ملی ہیں، وہ جیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے معاملات جو عدالتوں سے حل ہوں گے، اس طرح کے معاملات جو ویدھان سبھا سے حل ہوں گے، اس طرح کے معاملات جو پارلیمنٹ میں قانون بنا کر کے حل ہوں گے، اس طرح کے معاملات جو ملک میں پرامن احتجاج اور مظاہرہ کر کے دھرنا دے کے حل ہوں گے، ان تمام کی ذمہ داری تو اکھلیش یادو کی ہے، راہل گاندھی کی ہے، مایاوتی جی کی ہے، ان تمام ممبران پارلیمنٹ اور ان تمام ایم ایل اے کی ہے جن کو ہم نے جتا کے بھیجا ہے، وہ چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو۔ جب ہمارے ووٹ سے وہاں جیت کر وہ پہنچے ہیں، ان کی ذمہ داری قرآن نے طے کی ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، لہذا ہر مسلمان کو یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لینی چاہیے۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پھٹ سے بول دینا کہ نہیں ہمارے بڑے مولانا کیا کر رہے ہیں۔ وہ مذہبی معاملات کے لیے ہیں، سیاسی معاملات کے لیے نہیں۔
اور اس کے باوجود جب یہ ظالم صرف ووٹ لے کر اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، مجبوراً وہی علماء جو مذہبی رہنمائی کر رہے ہیں، بیچارے بوڑھے جن کی عمریں 85 سال 90 سال، جن کو مختلف بیماریاں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہیں، وہ بیچارے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران، پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران، وہ مذہبی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ سیاسی معاملات بھی وہی دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ایک معاملہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا تیار تیسرا تیار، وہ پریشان ہے، حیران ہے، اور اس کے باوجود قوم کے تانے بھی سنتے ہیں۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے۔ ہم سب کو ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، جگہ جگہ تذکرے ہوں، چرچے ہوں، ہر جگہ الیکشن کے چرچے جیسے ہوتے ہیں ویسے یہ بھی چرچا ہو کہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے ذمہ دار سیاسی پارٹی ہے، مذہبی رہنما ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہمارے ایریے کا یا اس ایریے کا ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کا دروازہ وہاں جاتا، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہاں بحث کراتا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جا کر کے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا۔ یہ علماء کرام کی ذمہ داری سرے سے نہیں، اور اس کے باوجود بھی بڑھاپے کے عالم میں وہ بیچارے، بہرحال ان کو تانے بھی سننے ہیں، وہ بھی برداشت کرنا ہے، کیونکہ مولوی کی زندگی تو ظاہر ہے دنیا میں، حدیث میں ہے کہ ایمان والے کے لیے دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، اور مولوی کے لیے ڈبل قید خانہ ہے، تہاڑ جیل ہے۔ کسی مولوی کے لیے یہ دنیا تہاڑ جیل ہے، اس سے کم نہیں۔ اس بیچارے کو قوم کے تانے بھی سننے ہیں، اس بیچارے کو معمولی سی تنخواہ میں اپنے بیوی بچوں کا گزارا بھی کرنا ہے، اس مجبور بے سہارا کو اپنے جیسے تیسے زندگی گزار کے دوسرے لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی ہے، یہ مذہبی معاملات بھی دیکھے، یہ سیاسی معاملات بھی دیکھے۔ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے اور جب یہی مذہبی رہنما ہمارا جب اپیل کرتا ہے کہ فلاں کو ووٹ دو، تب تو کوئی نہیں سنتا ان کی، اس وقت کوئی نہیں سنتا۔ جب کوئی سنتا نہیں اس وقت تو پھر ظاہر ہے سوال بھی انسان نہیں ہونا چاہیے، سوال جائز جگہ کریے۔ غلط جگہ سوال کرنے سے آپ گویا اپنے اعتماد کو اپنے رہنماؤں سے کھو رہے ہیں، اور آپ اپنے علماء کرام سے اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں، رشتے کو توڑ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ باقی جو مسجدیں ہیں، جو جن کی صورتحال ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر بھی ان کی تعمیر ترقی کی فکر کریں، اور اسی طرح باطنی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اندرونی طور پر بھی ان کو مضبوطی کے ساتھ بالکل آباد رکھیں، خوشحال رکھیں۔ ہر بچہ اور ہر جوان، ہر بوڑھا کوشش ہو کہ مسجد سے جڑ جائے، اور مسجد سے جڑنے کے بعد اپنے دین و ایمان کا حصہ مسجد کو سمجھے۔ جس طرح خون ہمارے جسم کا حصہ ہے، ویسے ہی مسجد ہمارے ایمان کا جز اور اس کا حصہ ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں بٹھا لیں، اور جو حالات ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اسی طرح قرآن نے کہا ہے کہ ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، کہ اے لوگو تم اگر صبر کرو گے، دین پر جمے رہو گے، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف اور ڈر تمہارے اندر نہیں ہوگا، تو ان کا مکر و فریب، ان کی یہ چالیں، ان کی یہ مکاریاں جو تمہارے خلاف کی جا رہی ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ وقتی طور پر آدمی متاثر ہوگا، ذہن الجھن کھائے گا، لیکن انشاءاللہ یہ سب بادل چھٹ جائیں گے، کبھی نہ کبھی تو صبح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔